بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکی مدنی عربی آقا، آخری نبی، مشکل کشا، حاجت روا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ بلغتنی صلاته وصلیت علیہ وکتبت له سوا ذلک 10 حسنات۔ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی رحمت کی دعا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین غور کیجئے کہ جو درود پڑھتا ہے آقا تک اس کا درود پہنچتا ہے، اور ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مر مٹے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، یعنی میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ کعبے کے بدر و جان پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتہا وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتہا وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتہا وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، تم سے نہاں بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے جنت، پیراڈائز، ہیون بھی کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے جنت تیار کی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ راحتوں میں رہیں گے، ہمیشہ عزتوں میں رہیں گے، ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ دنیا کی راحتوں کے اندر تکلیفیں ملی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور آخرت میں اللہ کریم جسے اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا اسے راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان ملے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی، دنیا میں جو اللہ رسول نے فرمایا تم اس پر چلو، اور جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ حسب معمول ہم جنت میں لے جانے والا کوئی عمل سنیں گے، اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ قرآنی آیتیں، حدیثیں، واقعات بھی سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بھائی صاحب، تہجد کے لیے بہت سارے روایتوں میں آیت ہے اور حدیثوں میں آیا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی آیت بھی ہمیں بتائے جس میں تہجد کے فضائل کا ذکر ہو، اس طرح کوئی؟
بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ ایمان والوں کے اعلیٰ اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اور ایک وصف یہ بیان ہو رہا ہے کہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے نرم ملائم بستروں کی راحت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، میں رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ کو پکارتے ہوں، خوف بھی اور امید بھی۔ اس کو ایسا تھوڑا سا کلیئر دیکھیں کہ کس بات کا خوف اور کس بات کی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، کچھ لازم نہیں ہے بے شک کہ ہم نے نیکی کی تو وہ اس کو قبول ہی فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے، اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، نہ ہم اس کی شان عبادت کر سکتے ہیں۔ اور خوف کیا ہے کہ میرے اعمال پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے، اور گناہ صغیرہ بھی جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ ہم فرشتے تو نہیں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں بھائی۔ تو وہ خوف بھی ہے، امید بھی ہے، اور خوف اور امید کے درمیان ہی بندہ مومن کو رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع سے مراد تہجد گزار ہیں جو رات کو نماز ادا کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کے تحت لکھا 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ تہجد کی نماز سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری بات، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنی چاہیے، قبولیت کا وقت، قبولیت کا وقت ہے۔ تیسرا، دعا کے وقت قبولیت کی امید رد کا خوف چاہیے، مگر امید غالب چاہیے، اگر دعا میں یہ باتیں جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ چوتھی بات، عبادت میں ریا نہ چاہیے، صرف رب کے لیے کی جائے، اس سے قبولیت کی امید اور رد ہونے کا ڈر ہونا چاہیے۔ حضور کی رضا رب ہی کی رضا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اللہ 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 اللہ، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت کا شعر ہے۔ صحابہ کرام نعتیں پڑھتے تھے عربی زبان میں، اور حضرت محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کی نعتوں پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے، 300 صحابہ کا ذکر لکھا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی نبی نعت خواں ہے، نبی کی شان بیان کرنے والا، اللہ پر ایمان لانے والا، اس کے بغیر وہ صحابیت کیسی ملے گی؟ صحیح عقیدے والا بھی نعت خواں ہے، بے شک ہر مسلمان صحیح، جس کا تو قبلہ صحیح، عقیدہ صحیح۔ صحابہ کرام عربی میں نعتیں لکھتے تھے، باقاعدہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، اور ایک دوسرے سے سنتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی نعتیں تو آقا خود سنتے تھے۔ تو بہرحال یہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ آپ کا مبارک پہلو اپنے بستر سے جدا رہتا ہے، جبکہ مشرکین پر خواب غفلت کے سبب ان کے پہلو بھاری ہوتے ہیں، وہ تو پڑے ہوئے مردار کی طرح جو مشرک ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پہلو اپنے مبارک بستر سے جدا کرتے ہیں اپنے رب کی یاد کے لیے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے جو یہ شعر ہے، اس کی طرف اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اس میں آقا کی تعریف کرتے ہوئے گویا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، تتجافى جنوبهم
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں. اللہ اکبر. روزے گرم و شب تیرا و تار میں، روزے گرم و شب تیرا و تار میں، کو صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام، کو صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کی اسلام رضا کا یہ شعر ہے. یا رسول اللہ، عرب کی سخت گرمی میں دن کو آپ کا عبادت کرنا، رات کے اندھیریوں میں غاروں جنگلوں میں تنہا عبادت میں مصروف رہنا، آپ کی اس خلوت والی جو مبارک عادت ادا، اس پر بھی لاکھوں سلام. اور سیرت مصطفیٰ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کا بیان ہے کہ رات کیسے گزارتے تھے. اللہ اکبر. رات کو اٹھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے ہیں. بعض اوقات بہت طویل عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں. اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا آپ کے صدقے اللہ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. سبحان اللہ. اور سیرت مصطفیٰ میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے نماز ادا فرماتے، پھر کچھ دیر لیٹتے، پھر اٹھتے نماز ادا فرماتے، پھر آرام فرماتے، پھر نماز ادا فرماتے، کچھ دیر آرام، پھر نماز، آرام پھر نماز. اس طرح آپ کی رات گزر. اور یہ دیکھیں کہ ہم سوتے ہیں غافل ہو کر، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی سوتے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو رسول پاک اسی وضو سے پھر نماز ادا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں نمازی بنا دے، بالخصوص تہجد گزار بنا دے. ایسا کیا تہجد گزاروں کو قیامت کے دن کوئی اور انعام بھی ملے گا؟ بس اللہ کریم راضی ہو جائے، انعام ہی انعام، شمار ہی نہیں. صحیح بات ہے. ایسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، ایک منادی پکارے گا، اناؤنسمنٹ کی جائے گی. وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں، جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے؟ بس وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑے ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے. پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. شعب الایمان حدیث نمبر 3244. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. مفتی ابو یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پابندی سے نماز تہجد پڑھنے والے مسلمان پہلے حاضر ہوں، یعنی یہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی. جن کا حال یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں جب سب سوتے ہیں تو یہ مصلوں پر روتے تھے، اور مسلمانوں میں تہجد پر پابند تھوڑے ہی ہوں گے. اس سے معلوم ہوا تہجد کی نماز پر پابندی قیامت کے حساب سے بچنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، مولا تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے
کا دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. بزرگان دین کے کلام سنیں، ان کی تحریرات دیکھیں، ان کی دعائیں کے بارے میں پتہ چلے، ان کی سیرت مبارکہ کے بارے میں پڑھیں سنیں تو بلا حساب ہی بخشش کی التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اس میں کیا حکمت؟ اللہ کو حساب کون دے، اور جس سے حساب لیا گیا وہ پھنس گیا. قبر کے اندر جس کا معاملہ ہو گیا، استغفر اللہ، اللہ قبر میں بھی عافیت دے. وہاں عذاب ہو گیا تو آخرت میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور قیامت کے روز جس سے حساب لیا گیا وہ پھنسے گا. اللہم حاسبنی حساب یسیرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے کہ یا اللہ میرا حساب آسان فرما. یہ امت کی تعلیم کے لیے آپ کے صدقے میں کتنے بے حساب بخشے جائیں گے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم کو حساب دینا. مثلا تم نے فلاں دن وہ کیوں دیکھا تھا، مجھے بتائیں کہ کیسے جواب دیں گے اللہ کو. نہیں دے سکتے. کیا ضرورت تھی وہاں بولنے کی، کیوں بولے تھے؟ فلاں کام کاروبار تمہارے لیے جائز نہیں تھا، کیوں کیا؟ جس سے جرا ہوئی وہ پھنسا. اللہ بے حساب بخش دے. اور پھر وہ وقت ہوگا کہ آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، کان گواہی دے رہے ہوں گے، ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، قدم گواہی دے رہے ہوں گے، جلد گواہی دے رہی ہوگی. اللہ کریم بے حساب بخش دے. ماشاء اللہ آپ نے پہلے ارشاد فرمایا نا حدیث پاک کی روشنی میں کہ تہجد گزاروں کو بلا حساب بخشا جائے گا. تو اس سے تو سننے میں تو یہی پیٹ بات ہے، تحقیق شدہ بات ہے کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کے جائیں گے. اب یہ بلا حساب جائیں گے تو گویا پہلے ہی جائیں گے. سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے اور پھر امت مصطفیٰ داخل ہوں. سبحان اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام. خلد مین جنت. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. آپ ہی کی ملک اللہ نے کی ہے جنت، تو آپ کے غلام پہلے جائیں گے پھر کوئی اور جائے گی امت. اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خیال رہے یہ لوگ اس وقت جنت کے دروازے پر تو پہنچ جائیں گے مگر ابھی وہاں داخلہ نہ ہوگا، کیونکہ جنت کا دروازہ حضور کے لیے کھولا جائے گا. حضور گناہ گاروں کو بخشوا کر حساب دلوا کر جنت کی طرف روانہ ہوں گے. اس حدیث میں یدخلون کے معنی ہے دخول کے مستحق ہو جائیں گے، یعنی تہجد پڑھنے والوں کو یہ حکم روانگی سنا کر پھر دوسروں کا حساب شروع ہوگا. وہ جنت کا ٹکٹ مل جائے گا اللہ کے سرکار کے صدقے سے. ان کے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ایسا رات کو عبادت کرنے والے کی قرآن کریم میں کوئی اور بھی فضیلت موجود ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ. کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید
لگا رکھتا ہے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ یعنی وہ شخص جو سجدے میں قیام کی حالت میں رات کے تمام اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت مغفرت اور جنت کی امید لگاتا ہے، وہ نافرمان اور غافل کی طرح ہو جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ تو اے حبیب آپ فرما دیں، اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے۔ جب یہ برابر نہیں ہے تو فرما بردار اور نافرمان برابر کیسے ہوں گے؟ غافل اور نافرمان کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کی نصیحتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ پاک سے رحمت کی امید رکھنے والوں اور عذاب سے خوف کرنے والوں اور رات کے گھڑیوں میں تہجد پڑھنے والوں کو بزرگ کہتے ہیں کہ علماء کا نام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا جو نہ ڈرتا ہے نہ امید رکھتا ہے وہ عالم نہیں، کیونکہ دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس سے پتہ چلا رات کے نوافل، رات کی عبادت دن کے نوافل سے افضل ہے۔ ایک وجہ یہ کہ رات کا عمل چھپا ہوتا ہے اور ریاکاری سے دور ہوتا ہے۔ دوسرا، دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں تو دل جو ہے دن کی بنسبت فارغ ہوتا ہے، توجہ خشوع زیادہ ہوتا ہے، اور رات کو بیدار رہنا نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے تو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، رات کو تو جا کے صبح پھر نا اپنے دوستوں میں عزیزوں بیٹھے ہوتے نا، وہ رات کو اٹھنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے جی، بس رات کو اٹھے نا تہجد کے وقت بہت سکون ملتا ہے بڑا، یعنی کہ اپنی نا کچھ نمائش کر دیتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے، اس میں تو بیچارے کو اپنی عبادت کو چھپانا چاہیے۔ یعنی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم، آپ سائرات عبادت کرتے تھے اور صبح کے وقت گھر جاتے اور گھر سے اس طرح آتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے رات کو سو کر آئے۔ کیا بات۔ ایک اور بزرگ کا میں نے پڑھا کہ وہ ساری رات تلاوت کرتے رہتے تھے، اپنے کمرہ خاص سے جب نکلتے تو ایسا انداز ہوتا تھا کہ جیسے آرام کر کے نکلے، فریش نکلتے۔ ایسا بھی اس میں یہ کہ اب عبادات میں فرائض بھی آتے ہیں اور نفلی عبادات بھی ہوتی ہیں۔ آیا کوئی بزرگان دین سے رہنمائی ملتی ہے کہ کون سی عبادت کو ظاہر کر کے ادا کرنا چاہیے اور کون سی عبادت کو چھپا کے کرنا چاہیے؟ اللہ پاک رحمت فرمائے، دیکھیں فرائض تو اب ذرا چھپ کے کیسے کریں گے، نماز جماعت سے پڑھنی ہے، حج سب کے ساتھ ہی کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے بھی کہ وہ لوگوں کو دینا سب کے سامنے دیں گے تو پتہ چلے گا وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پھر دوسروں کی ترغیب والی اگر صورت ہے، کوئی والد یا پیر یا پیشوا یا ٹیچر جی جی اپنے بچوں کی ترغیب کے لیے کہتا ہے کہ رات کو نماز پڑھا کرو، میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، بہت سرور آتا ہے، تو یہ ایک دوسری صورت ہے صحیح ہے کہ وہ ترغیب کے لیے کہہ رہا ہے، اپنی عبادت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اب جو عبادت کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں، نیت۔ ہم نے ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنا ہے، ہم نے بدگمانی نہیں کرنی۔ یعنی کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے فرض نماز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، فرض تو ہوئے گی ظاہر، جب جماعت بدگمانی سے جی جی۔ اور خیر فرائض اور واجبات سب اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہاں ہے۔ جی 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 ایسی بالکل ایسی۔ اچھا یہ سب ماشاءاللہ یہ تہجد کے اتنے زیادہ فضائل آپ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو تہجد گزاروں کو جنت میں اور کیا کیا نعمتیں ملیں گی، ذرا وہ بھی بیان فرما دیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15 سے 18۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے
بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، ہم، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے سبحان اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے کا حال یہ تھا، رات تہجد اور پوری رات عبادت میں گزارتے، رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے، اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور عبادت میں گزارنے کے باوجود خود کو گناہ گار سمجھتے تھے، اور رات کا پچھلا حصہ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ کیا وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہی غالباً شعر ہے، راتی زاری کرے کری روندے نیند کھیندی ہوندے فجریوں ہار کہاں سب نیویں ہوندے فجریوں ہار کہاں سب نیویں ہوندے۔ جو آپ کی بات تھی نا، یہ سمجھے کہ اس پر حضرت نے کلام فرمایا کہ اللہ والوں کے کیا انداز تھے کہ ساری رات اللہ کی یاد میں روتے ہیں۔ اچھا، ان کا رونا جو ہے وہ آنکھوں کو دھوتا ہے، نیند کو دھوتا ہے، نیند اپنی بھگاتے ہیں رو رو کر اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں۔ اچھا، جب دن چڑھتا ہے تو فجری اوگن ہار کہاں دے، بہت گناہ گار ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ سب تھی نیویں ہندے، کہتے نہیں یار جی آپ دعا کریں، کہتے میں تو اس قابل نہیں، میرے لیے دعا کریں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ اس طرح کرتے تھے، حالانکہ ان کی راتیں کیسے گزر رہی، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر رہی۔ اللہ 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 کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت نے ہماری راتوں کا کیا بیان کیا، ہمارے دن کیسے گزرتے، راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب سوشل میڈیا نے جو انداز چینج کیا، بعض لوگ ساری رات سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگے ہوئے، رات کے آخری پہر میں لوگ اٹھ رہے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، فجر کی تیاری کے لیے، اور وہ سو رہے ہیں۔ اور شیخ سعدی شیرازی نے پتہ کیا لکھا، کتے کی عادت ہے یہ، ساری رات بھونکتا رہتا ہے اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، کتا ساری رات بھونکتا ہے، سوتا نہیں ہے، لیکن جب وہ تہجد کا وقت، ویسے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد بیٹھے بیٹھے بھی نیند کا جھٹکا آ گیا، آپ تہجد پڑھ لیں فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ والے جاگ رہے ہیں نمازوں کے لیے، اور یہ جو مطلب اللہ کے کیا کہیں ان کو بھائی، یہ غافل جو ہیں یہ سو رہے۔ تو ہمارے دن کیسے گزر رہے، راتیں کیسے گزر رہی ہیں، اعلیٰ حضرت دیکھیں کیا فرمایا۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سارا دن تیرا ان کاموں میں گزرتا ہے جو اللہ رسول سے آخرت سے دور کرنے والے ہیں۔ نافرمانی میں
नाफरमानी वाले काम, और सारी रात तो सोता रहता है, ना इशा पढ़ी, ना तहज्जुद पढ़ी, ना फजर पढ़ी, तुझे ना अल्लाह का खौफ है, ना नबी की शर्म है, ये भी नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, फिर अल्लाह का रिस्क खाता है, उसी की नाफरमानियां करता है। अस्तगफिरुल्लाह। तुझे अल्लाह की करम नवाजियों का कोई ख्याल है? अच्छा, उसकी जो उसने जो नाफरमानों के लिए सजाएं रखी उसका ध्यान है तुझे? ये भी नहीं, वो भी नहीं। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें अपना इबादत गुजार बनाए। काश। ऐसा सोशल मीडिया के यूज के साथ साथ इसमें तो हम पढ़ते हैं टाइम बर्बाद होता है और दीगर नुकसानात होते हैं किरदार के, अखलाक के, वो तो साथ हैं। अब ये भी ट्रेंड बन गया कि रात गए तक गैदरिंग में बैठ के, चाय खानों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के सारी सारी रात, घर वालियां बेचारी इंतजार करती, माएँ बेचारी तरसती रहती हैं कब मेरा बेटा है। ये भी शुरू हो गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। लेकिन कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात आराम करने के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया। जी जी। आप नेचर के उलट चलेंगे तो उल्टे ही हो जाएंगे आप। जी जी। वो अल्लाह वालों की बातें जुदा हैं, अल्लाह वालों के मामला जुदा हैं कि वो सारी रात इबादत करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं, वो और बात। अब गफलत, आवारागर्दी, फ्रेंड सर्कल, पीना पिलाना, अस्तगफिरुल्लाह, चाहे आप शराब अस्तगफिरुल्लाह नहीं पी रहे, चाय पी रहे हैं, वो रात गुजार रहे हो भाई घर में, वो घर वाली इंतजार कर रही है, माँ बार बार आहट पर कहती है कि मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया, वो बेटा दोस्तों में कह के लगा रहा है उधर बैठ। तो खैर अल्लाह नसीब करे रात टाइम पर सो जाएं और तहज्जुद की सादत हासिल करें, अल्लाह करम फरमाए। एक आसान जरिया ऐसा, अब सोशल मीडिया के यूज से बचना हो तो वो भी अब मोबाइल वालों ने, कंपनियों में ने दिया है, वो जो स्पीड ब्रेकर लग जाता है कि बस इस वक्त मोबाइल आपका ऑफ हो जाएगा और इस वक्त तक ऑफ रहेगा। मेरा ख्याल है ये करना भी फायदेमंद होगा। जो भी है सबसे पहले तो ज़हन बनना चाहिए, फिर सारे काम आसान हो जाते, बंदा संजीदा हो जाए कि अपने औकात को, अपनी सेहत को मैंने ज़ाया नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। और जो रात की नींद है वो फितरत के करीब है। हमारे दिमाग के अंदर ऐसी रतूबतें हैं वो खारिज होती हैं, नींद लाती हैं, उसकी वर्किंग रात को ही होती है, वो दिन में वर्किंग नहीं करती। अपनी इस्लाह के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह 72 नेक आमाल का जो रिसाला है, अगर उस पर हम और 2 घंटे के अंदर अंदर रात को सो जाए, जी उसके ऊपर, उसमें तो ये उस पर अगर अमल शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये फजूलियात हमारी खत्म हो जाएंगी, आमीन, ये गफलत वाले मामला सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तवज्जो नेक अमाल की तरफ होगी ना, एक जदवल बन जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। जी हाँ। ऐसा तहज्जुद गुजारों का तज़किरा माशाल्लाह जारी है। बरोज़े क़यामत तहज्जुद गुजारों के लिए खुसूसियत के साथ कोई हूर भी उनको मिलेगी। अल्लाह अकबर, जब जन्नत मिलेगी अल्लाह की रहमत से तो जन्नती हूरें भी अता होंगी। हजरत अजहर बिन मुगीथ रहमतुल्लाह अलैह, एक अजहर ना अलिफ ज़ोए हे रे के साथ लिखा जाता है, ठीक है जी, और एक जो अजहर है वो अलिफ जे के साथ लिखा जाता है। तो ये बुजुर्ग का जो नाम है ना वो जे के साथ। बहुत इबादत गुजारते, कहते रात को मैंने किसी औरत को देखा, वो दुनिया की औरतों की तरह नहीं थी। मैंने पूछा तुम कौन हो? देखा मैं जन्नत की हूर हूँ। अल्लाह अकबर। सुनकर मैंने उससे कहा तो मेरे साथ निकाह कर लो, मेरे मालिक के पास निकाह का पैगाम भेज दो, मेरा महर अदा कर लो। मैंने पूछा तुम्हारा महर क्या है? कहा रात देर तक नमाज पढ़ना। ख्वाब में बुजुर्गों ने देखा होगा ना, तो उस पर ये बात की जा रही है। तो अल्लाह करीम नसीब फरमाए वो हम अल्लाह की मोहब्बत में उठकर वो उसकी याद करें। ये सब तहज्जुद गुजारों को जिक्र हो रहा है, तो क्या तहज्जुद गुजारों की कोई ऐसी अलामत भी है जिससे ये क़यामत के दिन पहचाने जाएंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें कि क़यामत के रोज नेक भी चेहरों से पहचाने जाएंगे, बद भी चेहरों से पहचाने जाएंगे। और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं सालिहीन यानी नेक बंदों की अलामत यह है कि शब बेदारी की वजह से उनके रंग जर्द पड़ जाते, रोने की वजह से उनकी आंखों की बिनाई कमजोर हो जाती, रोजे की वजह से होंठ खुश्क हो जाते हैं और उन पर खुशू खुजू करने वालों की तरह वो एक कैफियत नजर आती है। अल्लाह करीम आसानी फरमाए, बस हो जाए तो बस अल्लाह वालों के अहवाल हैं जो अच्छे हैं, अल्लाह करे उनके सदके हम भी अच्छे हो जाए।
کہ تہجد گزاروں کے چہروں پہ، نماز پڑھنے والوں کے چہروں پہ ایک نورانیت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اس سبحان کی کیا وجہ ہے؟ اب وہ سمجھیں کہ کسی بیوٹی پارلر سے نہیں ہو سکتی، کسی پفنگ سے نہیں ہو سکتی، وہ خاص اللہ کی رحمت سے کریم سے نہیں ہو سکتی، کسی کریم سے تو نہیں۔ اللہ کریم سے اپنے ان کے کرم سے ہوتی ہے، اللہ کے کرم سے۔ ہاں جی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک رات کی مشقت اور کار خیر میں مال خرچ کرنے سے زیادہ دشوار کوئی عمل نہیں۔ عرض کی گئی کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ سبحان فرمایا چونکہ انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ تنہائی اختیار کی تو اس نے بھی انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس عطا کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان بات اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب تہجد کی کوئی اور برکت بھی ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارا بھی ذہن اللہ بن کا جائے۔ ہمارا بھی بنے، اور ذوق شوق دیکھنے سننے والوں کا بھی بنے، ہم اللہ کی عبادت کریں، صحیح اللہ کی بات۔ عبادت کریں، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت، جی کوئی نہیں بھروسہ یہ بھائی زندگی کا۔ اور جو بزرگ ہیں اب داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، اب زندگیاں گزر گئی، کمریں دھوری ہو گئی، میدا کام نہیں کرتا، عقل کام، ہاں جی تو کون ہے بھائی؟ رو جی۔ بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں، کتنی بار تو آپ کو بتایا، اٹھتے ہیں تو چکر آ جاتے ہیں، اب بھی ہم ایسے ہو رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، اب بھی عبادت نہیں کریں گے، کب کریں گے؟ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں جو بندہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ اپنے دلوں میں نرمی، حلاوت اور انوار پاتے ہیں، اس کی وجہ اللہ کا قرب جانتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے دل میں نرمی آ جاتی ہے، مٹھاس، اور بہت ایک اچھی کیفیت فیل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین، اللہ۔ یہ سب نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ دیکھیں فرض، واجب، کون سی سب سے افضل نماز؟ فرضوں اور واجبات کی تو بات الگ ہے، میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 1163، فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز۔ اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ فرض سے مراد پانچوں نمازیں اپنے سنن مؤکدہ اور وطر ہیں، اور رات کی نماز سے مراد تہجد ہے۔ فرائض، وطر اور سنن مؤکدہ کے بعد نماز تہجد کا درجہ ہے، کیوں نہ ہو کہ اس نماز میں مشقت بھی زیادہ اور خصوصی حضور بھی غالب۔ ایک اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی کہ تہجد کی نماز نماز محبت ہے، سبحان اللہ، سبحان نماز محبت، کیونکہ اللہ پاک نے فرض نہیں کی۔ اب بندہ، اللہ کا حکم نہیں ہے کیا مگر وہ اللہ بندہ اپنے رب کی محبت میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ نماز محبت ہے۔ دعا پڑھنے والا گناہ گار بھی نہیں ہے، جی، لیکن پڑھنے والے کو کیا پھر کیا کوئی حساب ہی نہیں، کیا اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فقیر کی وصیت ہے ہر مسلمان ہمیشہ تہجد پڑھے، اس نماز کا ثواب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا کرے، بلکہ انہی کی طرف سے ادا کیا جائے، انشاءاللہ وہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اپنے ہر نیک عمل کا اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے، تو ہم تہجد پڑھ کے کہ یا اللہ یہ میں نے جو نماز پڑھی اسے قبول فرما، اس کا ثواب جناب رسالت میں آپ کو عطا صلی فرما، اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کریں تو بہت کچھ ملے گا آپ کو وہاں سے۔ اتنے فضائل ایک آپ نے، بات نہیں کر دی ہاں جی، مفتی صاحب کی باتیں تو زبردست، کیا کہنا۔ تہجد کے اتنے فضائل آپ نے سنا دیے، اب دل بھی کر رہا ہے کہ اٹھنا چاہیے، آئے ہائے، تو آپ کچھ وظیفہ، کچھ اس کا حل ارشاد فرما دے کہ اٹھنے کی پابندی ہو جائے۔ ایک نفسیاتی حل، جی جی، دل میں تہجد کی اہمیت بڑھا لیں، آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ کی مدینہ پاک کی فلائٹ ہے، اول تو شاید شوق میں نیند ہی نہ آئے، اور ورنہ آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو فلائٹ مس نہ ہو جائے، بار بار آنکھ کھلے گی۔ تو تہجد کی اہمیت دل میں بٹھا لیں، انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی اللہ کی طرف سے توفیق۔ تہجد کی شان تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتہ مقرر کیا ہے جو تہجد گزاروں کو جگاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت یوسف بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی عرش کے نیچے مرغ کی شکل میں ایک فرشتہ ہے، واہ، مرغے جیسا ایک فرشتہ ہے، اس کے پنجے موتیوں کے، اس کی کلغی سبز زبرجد کی ہے، جب تہائی رات گزرتی پروں کو پھڑپڑاتا ہے، کہتا ہے
आबिदों को उठ जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। जब आधी रात गुजर जाती है फिर परों को फड़फड़ाता है, कहता है तहज्जुद पढ़ने वालों को उठ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। जब 2/3 रात गुजर जाती है परों को फड़फड़ा कर कहता है नमाजियों को उठ जाना चाहिए। जब तुलूए फजर होती है, फजर का वक्त शुरू होता है, फिर परों को फड़फड़ा कर कहता है गाफिलों को उठ जाना चाहिए, इन पर गुनाहों का बोझ। तो अल्लाह करीम करम फरमाए। एक बुजुर्ग का कॉल है कि अगर तू चाहता है कि अल्लाह पाक तुझे रात में अपने हुजूर खड़ा होने की इजाजत दे दे तो तू गुनाहों से बच। ये गुनाहों की नहुसत जो है ना, ये भी नमाज से दूर कर देती है। और नमाज तहज्जुद में उठने का देखें वजीफे भी हैं। खास बात यही है कि अल्लाह से दुआ करें, फजाइल पढ़ें और तवज्जो उस पर लगाएं तो इंशाअल्लाह आंख खुली जाएगी। अल्लाह करीम हमें जन्नत में ले जाने वाले अमाल की तौफीक अता फरमाए। फराइज की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी और तहज्जुद की पाबंदी भी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिला हिसाब वो जन्नत में दाखिला या रब, पढ़ो सुख